اللہ فرماتا ہے میں اپنے پیغمبر نو ابراہیم علیہ السلام نو جبریل کھلیا جا جبریلا میرے نبی نو پیغام پہنچا دے اسی تانوں پتر دین لگے ہاں تانوں بیٹا دین لگے ہاں تانوں بیٹا دین لگے ہاں پتر دین لگے ہاں بے غلام حلیم جڑا بڑی حلیمی والا ہوئے گا جڑا بڑے حوصلے والا ہوئے گا بلند حوصلے والا ہوئے گا بڑے بلند مرتبے والا ہوئے گا حوصلے والا بھی ہوئے گا حلیمی والا بھی ہوئے گا۔ رب نے خوشخبری سنائی تو ابراہیم علیہ السلام وہ قصے میں بھی واقعہ سنانے کا سارا نہیں ہوتا ہے کہ دو بیویاں سن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ خاتون ایک بیوی سی دوسری بیوی انہیں بچوں اللہ نے پتر عطا کیتا سارہ خاتون پتر کوئی نہ ہویا جب سارہ خاتون پتر کوئی نہ ہویا رب نے ایک بیوی کو پتر عطا کر دیتا جب پتر گھر میں آیا تو سارہ خاتون جڑی سن آپ کی بیوی وہ کہنے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ تانوں رب پتر دیتا ہے تو مینوں کوئی نہیں دیتا دونوں بیٹیاں سن مینوں رب پتر کوئی نہیں دیتا تسی اس بیوی نو بھی تے اپنے پتر نو بھی میریاں اکھاں تو کسے ہور لے جاؤ کسے ہوری کھاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی نو سوچن لگے میں کتنے چھڑا رب نے 99 سال کچھ پتر دیتا ہے انہوں نے میں ان کی دے چھڑا جدو سوچن لگے کہ جبریل آ گیا ثابت ہوا اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی تے یہ امتحان آ گیا کہ اپنے پتر نو بھی اپنی بیوی نو لے جاؤ تو سارا کھا تو آپ کی جی بیوی سن وہ گھر میں موجود سن لیکن عام طور پہ دیکھنا جس بیوی کو رب پتر دے اس بیوی نو تے اپنے پتر نو باہر کون کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ آدھے نے چل تو آج کل درواز ہے تو رانا ہے یا نہیں کہ رب پتر دیتا ہے انہوں کی تو گھنوں پاڑ سے تو جدوں سارا کھاتو ایک گل آکھی ابراہیم علیہ السلام سوچا ٹھیک ہے جبریل آ گیا رب نے فرمایا سارا خاتون جویں آندی انج کرو سارا خاتون جویں آندی مطلب کہ سارا خاتون ایک بادشاہ کی بیٹی بادشاہ کی بیٹی کا نکاح ابراہیم علیہ السلام دے نال ہویا سی انہاں بڑیاں بڑیاں مشکلات دین وچ چلیاں سن دین دی خاطر مشکلات بھی مصیبتاں بھی پریشانیاں بھی برداشت کیتیاں لیکن جب وقت اولاد نہ ملی جب وقت آ گیا تو رب بھی راضی ہویا سارا خاتون جویں آندی ہے انج کرو اے ابراہیم علیہ السلام جویں سارا خاتون آندی ہے انج کرو سارا خاتون دی گل منی گئی رب نے جویں حکم سارا خاتون دے مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کے جنہ اور بچہ اسماعیل لے کے دونوں ماں پتراں نو لے کے اس جگہ تے آ گئے جتھے ہن خانہ کعبہ آباد ہے پر اللہ تعالیٰ نے یہ اسی تے ساڑیاں نظراں وچ سی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی نو تے بچے نو لے کے گھروں کٹن لگے سن نہیں رب نے دسیا سی دے وچ راز ہے میں ایک نئی جگہ آباد سبحان اللہ میں ایک نئی تھاں آباد کرنی جنوں دنیا قیامت تک ویکھدی رہے گی کہ اسماعیل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا جنہوں رب نے دتا سی جدوں ابراہیم علیہ السلام کو جدا ہویا وہ بھی ایک منظر سی پر جتھے اسماعیل پہنچیا سی وہ بھی ایک منظر سی اوتھے بھی رونقاں لگڑیاں سن اوتھے خانہ کعبہ آباد ہونا سی ساری دنیا اوتھے پھیرے مارنے سن ساری دنیا دیا رونقاں بننیاں سن قیامت دے دن وہی خانہ کعبہ ساری دنیا کا بخشن کا سبب بننا رب کائنات دے گلاں وچ حکمتاں ہوندیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیٹی کی گل مان کے بیٹے نو لے کے اس جگہ تے آ کے جتھے بھی زمزم میں کنواں زمزم میں ماں تے بیٹا اوتھے اتار کے تے حضرت نبی پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی پوچھدیاں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ پوچھدیاں نے حضرت جی
سانو یہ چھڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ تو خاموش ہو گئے. پھر انہوں نے پوچھا کیا اللہ کا حکم تے نہیں؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے. آپ کی بیوی فرما دیا نے اللہ کا حکم ہے تو میرا منظور ہے. میرے ماں بیٹے نو سانو یہ چھڑ کے جا رہے ہو، سانو قبول ہے. جو حکم اللہ کا قبول کر کے دعا کرو ساڈے اتنے بھی کوئی مشکل وقت آ جائے کہ اللہ کا حکم قبول کر لئیے. وہ تو نافرمانی نہ کریے، بے ادبی نہ کریے، گستاخی نہ کریے، غلط لفظ منہ اللہ کی ذات کے بارے میں نہ بولیے. سانو ایک دن بھوک آ جائے تو اسی اللہ سے اعتراض کرنا شروع کر. یا اللہ بھوک ساڈے واسطے رکھی ہے، یا اللہ غریبی ساڈے واسطے رکھی ہے. انج دے لفظ بول کے اسی کفریہ کلمات بول کے خدا نو ناراض کر بیٹھنے ہاں. اور اللہ کی طرفوں آؤندے رہتے ہیں بدل کر ایام نداولھا بین الناس. اللہ فرماتا ہے میرے دن نے میں پھیرتا رہنا. میں سدا کسی سے غریبی بھی نہیں رکھتا، کبھی امیری بھی انہوں بکھانا. سدا انہوں بھوکیاں نہیں رکھتا، کبھی انہوں رجا بھی دینا. سدا انہوں بیمار نہیں رکھتا، کبھی انہوں تندرست بھی کر دینا. سدا انہوں امیر نہیں رکھتا، انہوں غریب بھی بنا دینا. جو غریب ہے تو انہوں امیر بھی بنا دینا. یعنی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ لوگوں کے درمیان ہمارے دن پھرتے رہتے ہیں. کبھی آدمی غریب بھی ہو جاتا ہے، پھر امیر بھی ہو جاتا ہے. کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی تندرست بھی ہو جاتا ہے. کبھی دولت سے خالی ہو جاتا ہے، کبھی دولت آ بھی جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دی جو غریبی آ جائے تو امیری دی امید رکھو. جو بھوک آ جائے تو سکھ دی بھی امید رکھو. سکھ بھی آئے گا، رج بھی آئے گا. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک دن ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے چلے گئے. تو کہتے ہیں 3 دن گزر گئے، پانی ختم ہو گیا، توشہ ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام سے بھوکے دے پیاسے ہو گئے. اس وقت اسماعیل علیہ السلام جب اس پیاس کی شدت میں پہنچے، ان معلوم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جان نکلن لگی ہے. ماں نے حالات لے کے اپنے بچے اسماعیل دے کبھی دوڑ دیا نے، کبھی سجے دوڑ دیا نے، کبھی کھبے دوڑ دیا نے. اس وقت 2 پہاڑ نے جنہ کا نام صفا تے مروہ ہے. ایک صفا پہاڑ ہے، ایک مروہ پہاڑ ہے. صفا دوڑ دیا نہیں، مروہ دوڑ دیا نہیں. خالق کائنات نے دیکھا میری بندی کیویں دوڑ دی پئی ہے اپنے بچے دی خاطر کہ میرے بچے دی جان بچ جائے، کہ پانی دی گھٹ لگ جائے، میرے بچے اسماعیل علیہ السلام دی جان بچ جائے. خالق کائنات نے دیکھا میرے ابراہیم علیہ السلام دی پیغمبر دی بیوی میری بندی کیویں دوڑ دیے. کبھی صفا دے اوتے پہاڑ اوتے دوڑ دیے، کبھی مروہ پہاڑ اوتے دوڑ دیے. یہ صفا مروہ پہاڑ خانے کعبے دے نال ہی دے اوتے ہن حاجی جا کے دوڑ دے نے. اللہ نے وہ نقشہ کھینچیا، ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دوڑ دیے. اس وقت دوڑ دیا رب کائنات نے اتو نقشہ کھینچ لیا. فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا تے مروہ میری نشانیاں نے، کیونکہ میری بندی اور میرے نبی دی بیوی انہاں صفا مروہ اتے دوڑ دیاں پئیاں نے. میری نشانیاں بن گئیاں. میری یہ نشانیاں پتہ لگا رب نے دوڑی پہ ابراہیم علیہ السلام دی بیوی ہے دوڑی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی اور اللہ دی بندی دوڑیاں تے او نے تے رب نے آکھیا میری یہ نشانی جی تے انہاں دے پیر نہ گئے نے وہ میری نشانی بن گئی. تو یہ ہے اللہ کا پیار اپنے بندیاں دے نال، اپنے نبی دی بیوی دے نال پیار. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کیتا اسماعیل علیہ السلام دی جان اس حد تک سی کہ ان قریب نکل جائے آپ اڈیاں رگڑ رہے سے. اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں ماں ادھر صفا مروہ تے دوڑ دی پئی ہے، اسماعیل علیہ السلام اڈیاں پہ رگڑ دے نے. اللہ کی قدرت آپ دی اڈیاں دے وچوں چشمہ جاری ہو گیا. کہ اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ دے پیغمبر سن، انہاں دی اڈیاں دی برکت ہوئی تو رب کائنات نے زمین دے وچ چشمہ جاری کر دتا جڑا پہاڑی علاقہ سی. او تے خوہ کھڈن والی گل کوئی نہیں. او تے خوہ کھڈن بڑا اوکھا، پہاڑی پانی شہر حاجی صاحب کہنے زمزم کنواں جنہاں ویکھیا ہے پتہ لگے کہ 4 چفیرے پہاڑ ہی پہاڑ، جتنے کنواں نظر آ گیا وہ بھی پہاڑ ہے.
جو سراغ کوئی نکلیا رب کائنات کے پہاڑوں کے وچوں سراغ جاری کر دیا. تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ آئی ویکھیا میرے جڑا پانی میں دم لگتی پئی وہ میرے تے بیٹے کے پیروں کے وچ پانی لگا, پانی چل گیا. تو آپ نے کی فرمایا زم زم. یہ نام کون رکھیا سی؟ یہ نام سی زم زم کا لفظی معنی کی ہے ٹھہر جا ٹھہر جا, اے پانی ٹھہر جا. زم زم کا معنی ٹھہر جا ٹھہر جا. تو پانی کا نام ہی زم زم رکھ دیا گیا. پانی کا نام زم زم کیوں رکھا گیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ امی جان نے کہا سی ٹھہر جا پانی اوتھے ہی ٹھہر. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اگر میری امی جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی فرمایا, نبی پاک نے فرمایا اسماعیل کی امی جان میری بھی امی جان, تو میری امی جان نے جدو یہ کہا سی نا ٹھہر جا, اگر وہ ٹھہر جا نہ آخدیاں پانی چلتا چلتا دنیا کے ہر کنارے پہ پہنچ جاتا, لیکن ہن بھی پہنچ گیا ہے. حاجی صاحبان جی ہندوستان کا کوئی حاجی جاوے تو پانی لے کے ہندوستان اپڑ جاتا ہے, پاکستان کا ہوئے تو پاکستان پہنچ جاتا ہے, چین کا حاجی ہوئے تو چین لے کے پہنچ جاتا ہے. پانی ہن بھی اپڑتا پیا ہے. پھر نبی پاک نے فرمایا کہ میری امی جان نے ٹھہر جا گیا تو لہذا یہ پانی اتنے رک گیا. یہ نام اس بات سے پانی کا نام رکھ دیتا پیا زم زم. تو اللہ نے وہ پانی پلایا. آخرکار پھر اتنے آبادی شروع ہوندی پھر اتنے آہستہ ابراہیم علیہ السلام جوان ہو گئے. پھر بولا میں مختصر کرنے لگا کہ آپس میں اکٹھے ہو گئے, آن جان بن گیا. ابراہیم السلام ہوتے سن, جاتے سن, پیار کرتے سن, محبت کرتے سن. تو اللہ نے اگلا نقشہ بھیجا. میرے کو تھوڑا میں 10 منٹ تھوڑے کو لینے میں 10 منٹوں میں تھوڑا جگہ ہو جانا, کیونکہ آج جو ہے یہ موضوع ہے پھر ترجمہ کر کے رکھ کرنا ہے. قرآن کا ترجمہ سنو, کیونکہ میری گل نہیں, حدیث کی گل نہیں, یہ اللہ کے قرآن کی گل ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرا ذکر ابراہیم علیہ السلام تو کیتا تو تیرا ہونا ہی کرنا. آؤ تو ذکر کر لو جڑا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے کیا. فلما بلغ معه السعي, رب نے فرمایا بیٹا ابراہیم علیہ السلام کے نال اسماعیل چلن والا ہو گیا, پیو پتر رل کے ٹرن لگ پئے. مفسرین نے تو مانا کیتا ہے 12-13 سال کا 14 سال کا پتر ہو گیا. پتر بالغ ہو گیا, سمجھدار ہو گیا, اپنی گل کرنے والا ہو گیا, بالغ ہو گیا, جوان ہو گیا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام. ابراہیم علیہ السلام تے پتر دی پیو پتراں دی گل ہوئی, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب وچ نظر آیا سی اے ابراہیم علیہ السلام سب تو پیاری چیز میرے راہ وچ قربان کر, قربانی کر, سب تو پیاری چیز. ابراہیم علیہ السلام اٹھے, ہو سکتا ہے اللہ نے مینوں گاواں دا حکم دیتا ہے گاواں قربان کر. ابراہیم علیہ السلام نے گاواں مفسرین مختلف لکھتے ہیں, کسی آخیا 500 گاں قربان کی تھی, کسی آخیا 1000 گاں قربان کی تھی. اللہ تک جو کچھ بھی ہے تھوڑیاں ہون یا زیادہ ہون, ابراہیم علیہ السلام گاواں اللہ دے راہ وچ قربان کر دی. دن گزر گیا, رات آ گئی. رب کائنات نے پھر خواب دے اندر, کیونکہ اللہ دے نبیوں دے خواب جھوٹے نہیں ہوندے, خواب سچے ہوندے نہیں. اللہ اپنے نبیوں دے نال یا خواب دے ذریعے گل کرتا ہے, اپنے نبیوں دے نال یا وحی دے ذریعے گل کرتا ہے, یا خواب دے ذریعے گل کرتا ہے, یا وحی دے ذریعے گل کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں نظر آیا, اے ابراہیم علیہ السلام اور اس کو بھی بڑھ کے اللہ نے راہ میں قربانی کر. آپ نے دوسرے دن پہلے اونٹ بھی قربان کیتے, دمبے بھی قربان کیتے, بکرے بھی قربان کیتے. اللہ پتہ نہیں کیڑی قربانی پہ راضی ہے, اوتھے ہی راضی ہو جاوے. یعنی کہ رب کائنات نے تیسری رات نو پھر خواب دے حکم دیتا ابراہیم علیہ السلام اور سب تو جڑی پیاری تے محبوب چیز ہے وہ میرے راہ وچ قربان کرو. ابراہیم علیہ السلام نے سوچیا وہ پتر ساری عائشہ جو میرا سب تو پیارا ہے وہ تو پتر ہی ہوں کی کر موڑا کیا ہوں پتر کا گل کریے. پتر بلا کی آتا ہے یہ دوائت کا نام یہ جو منظر کسی پہ آیا ہے تو نام کچھ شاید ہونا ہے. منظر جڑی یہ گل ہے اللہ نے میں اشارہ کر دیتا ہے. پتر کی قربانی تو بڑی اوکھی, اور پتر نہ کچھ کر لینا پر رب تو بڑی شاید کوئی.
رب تو پیاری ہو شے رب دے حکم تو بڑا حکم کوئی نہیں پوچھ لینے ہم قرآن کریم میں لکھی الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی اری فی المنام پترا تا سن تیری مرضی کی فانظر ماذا تری اے پتر تیری کی مرضی ہے مینوں خواب دے وچ پتر ذبح کرن دا حکم ہو گیا بیٹا ذبح کرن دا حکم ہویا ہے پترا تیری کی مرضی ہے تو پتر نے کی کیا جب راضی ہو گئے تو کہتے ہیں منظر اس طرح ہے کہ پہلے ہر تیاری کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی نے کہا بیٹے کو تیار کرو اسی اپنے یار کو چلے اسی اپنے یار کو ملن چلے ہیں یار کون سی اللہ سی انہوں ملن چلے ہیں خانہ کعبہ سی مکہ شریف سی مقام مینا سی جیتے اور حجی قربانیاں کرنا ادھر جان واسطے رسی بھی لے لئی چھری بھی لے لئی پٹی بھی لے لئی اور پھر تیار ہو کے نکلے تے شیطان نے بھی پھر حملہ کرن دی اور تیاری کر دی گھروں تیاری کروائی بیٹا تیار ہو گیا تو اس وقت ماں بھی ملی جا پتر اپنے ابے کے نال گھروں نکلے شیطان آ گیا شیطان کہنے لگا پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پر گیا تو پتہ ہے ماں جڑے باپ بیٹا کدے جاندے پے او اللہ دے راہ وچ بیٹے نو ذبح کرن واسطے جا رہا ہے ابراہیم باپ دی بیوی نے کیا ہو سکتا نہیں باپ اج تک کہیں کا واقعہ ہوئے ہی نہیں باپ نے بیٹے نو ذبح کیتا ہوتے انہاں کہا وہ شیطان نے کہا نہیں اس وقت انہیں کیا اللہ کا حکم ہویا ہے تو آپ دی بیوی نے کیا جی اللہ کا حکم ہے میں بے منظور مسلمانوں آئی منظر ہوگی اللہ کا حکم سمجھ کے راضی ہو جانا انہوں من لینا یہ سب تو بڑی چیز جڑا اللہ کا حکم نہ مننے تو پھر وہ نافرمانی ہوندا ہے تو فرمایا جی اللہ کا حکم ہے تو مینوں منظور ہے پھر اسماعیل علیہ السلام دے کان نے جو گل کی پتہ ہی تینوں باپ کدے لے جا رہا ہے کدھر تینوں اللہ دے راہ وچ ذبح کرنے واسطے جا رہا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی بیٹے نے بھی باپ ذبح کیتا نہیں اللہ کا حکم ہے اور اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میری ایک جان ہے کبھی 100 جان بھی ہوئے میں اللہ کا حکم مننے کو تیار ہوں پھر ابراہیم علیہ السلام کو پوچھایا ابراہیم علیہ السلام ہوش کرو آدم علیہ السلام تو لے کے ہون تک کدے پترا نو بھی کسے ذبح کیتا ہے یہ تے خواب سی خواب تے کدے عمل کردے پے ہو فرمایا خواب اللہ دا حکم ہے اللہ دے نبیاں دے خواب سچے ہوندے نے فرمایا کہنے لگا ہوش کرو کدی پترا نو بھی ذبح کیتا ہے انہاں کہا اللہ دا حکم ہے اللہ دا حکم ہوے تے میں پتر چھڈ کے اپنی جان بھی قربان کرنا مینا دے مقام تے پہنچے انہوں نے رب کائنات نے پھر فرمایا باپ نے بیٹے رل کے صلاح فانظر ماذا تری بیٹا تیری کی مرضی ہے میں تو صلاح کر کے آیا میں رسا بھی لے آیا چھری بھی لے آیا اے مینا کا مقام ہے جتنے قربانی کرے تے قربانی کرنے واسطے بھی آ گیا اللہ نال میں وعدہ کر کے آ گیا میں قربانی ہون کرن لگا تو ہوتی فانظر ماذا تری بیٹا کا سو تیری کی مرضی قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین بیٹا بولیا ابا جی کوئی فکر نہ کرو کوئی فکر نہ کرو قال یا ابت افعل ما تؤمر جو اللہ نے حکم کیتا ہے وہ مینوں بھی منظور ہے تانوں بھی منظور سبحان اللہ تسی بھی اللہ دا حکم منی بیٹھے ہو میں بھی اللہ دا حکم منی بیٹھے ہاں میرے بھی منظور ہے فلما اسلم دو میں پتر راضی ہو گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ رب کائنات نے فرمایا میرے دو میں پیغمبر دو میں نبی سن یعنی ایک باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر پر انہوں نے نبوت ملن والی سی او دے بیٹا سی بیٹا ہو کہ میرا خدا دا حکم منی بیٹھا ہے فلما اسلم دو باپ پترا دی صلاح رڑ گئی وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ایک بیٹا زمین تے لیٹ گیا متھا زمین تے رکھ دیتا لو پر
جی میں لیٹ گیا اور تھوڑی مرضی ہے کہ دل کر رہو چھری میرے گلے اتے پھیر لے فلما اسلم وتلہ للجبین متھے پڑنے زمین اتے باپ نے بیٹے نو لٹا دیتا صحیح نہ مطلب سمجھے پہ نا پترا دی قربانی کرن بڑی ہو پتر دی قربانی کرنا کبھی منظر تے ہونا ہے نا جڑے باپ چھری ہاتھ ہوے تے گلے پتر دا گلا ہوے یہ منظر بڑا ہوتا ہے منا دے مقام تے اگے قرآن وچ رب کائنات بھی فرماتا ہے بیٹے نے وعدہ پتہ ہے کی کیتا انشاءاللہ من الصابرین میں کوشش کراں گا میرا ہاتھ نہ ہلے میرا پیر نہ چلے میرا جسم حرکت نہ کرے یہ قدرتی کوئی حل گیا تو بکری گئی گل ہے لیکن انشاءاللہ من الصابرین ابا جی میں صبر کرنے کی میں صبر دا اظہار کرنا گا توجہ نال سن لیا جی ایک دکھ بھری کہانی ہے لیکن قوم تے مسلمانوں یہ اللہ دے پیغمبر دی گل ہے کہ گل حقیقی ہے سچی ہے عارضی نہیں جھوٹی نہیں ان دے وچ کوئی شک نہیں اللہ تے اللہ دے رسول دی آپس وچ گل ہے سلسلہ چلیا ہے تے بیٹے نے آکھیا میں صبر کر کے دکھاواں گا جدوں پھر چھری سلسلہ رکھیا چھری رکھی گلے دے اوتے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ہن رب فرماتا میں بھی ویکھدا پیا سبحان اللہ فرشتے بھی ویکھدے پئے ذرا فرشتے اور منظر ویکھو آج میں تھانوں منظر نواں وکھانا ہے ملائکو ذرا زمین والو ویکھو ذرا باپ تے بیٹے والو ویکھو اے سلسلہ ویکھو اینج دا منظر نہ اگے ہویا ہے نہ اگوں ہونا جے ویکھ لو اج منظر اس وقت جدو چھری رکھی نا تے اخلاص نال رکھی چھری چلائی چھری چل چھری چلی نہیں کیوں رب کائنات نے فرمایا چھری رک جائیں گاڑی نہ پوی میرے یار دا معاملہ ہی اساں ایک بار یہ سلسلہ دیکھنا رکھنا ہے آزمائش ہے اللہ نے خود فرمایا ہے ھذا بلاء مبین یہ آزمائش بڑی بڑی آئی میں نہیں آخدا پیا اللہ بھی آندا ہے اللہ فرماندا ہے آزمائش وڈی سی پر میرا پیغمبر کامیاب ہو آزمائش وڈی سی دے وچ کوئی شک نہیں ھذا بلاء مبین یہ بہت بڑی آزمائش ہے بہت بڑی بڑی آزمائش ہے چھری چلائی چھری نہیں چلی پھر چھری چلائی چھری نہیں چلی چھری نے پتھر اتنے ماریا پتھر دے دو ٹکڑے چھری نے کر دیے چھری کیوں نہیں چلتی وہ ایڈا سخت پتھر دے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں میرے پتر دا گلا تے نرم ہے بال نالوں بھی نرم ہے کیوں نہیں کٹتی پئی چھری نے کہا یادا ذرا زبان دے میں تیرے نبی نال گل کرنا میں تیرے نبی نال گل کراں تے چھری نے کی آکھیا اے اللہ دے پیغمبر او اللہ او خالق او مالک او میں نے حکم دینا ہے آج چھوڑیے جدوں تک میرا حکم نہ آیا تو گلا کٹنا تے تو گلا ایک بار بھی نہیں کٹنا جدوں میرا حکم آئے گا پھر کٹنا ہے ذرا ساڈا یہ معاملہ ہے تے چھوڑی کی آتی ہے الجلیل یامرنی بالقطع اللہ کہندا ہے چھوڑیے لا الجلیل لا یامرنی بالقطع اللہ آندا چھوڑیے تو نہیں کٹنا الخلیل یامرنی بالقطع خلیل آکھدا ہے میرے پتر دا گلا جلدی کٹ میرا معاملہ رب نال پورا ہو خلیل آندا جلدی کٹ جلیل آندا نہ کٹی چھوڑیے اوتھے میں کی کراں اللہ دا حکم آئے گا تے کٹاں جدوں معاملہ ویکھیا چھری چلدی بیٹھی تین چار بار بیٹھی چھری باغ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلاتے نے چھری نہیں چلتی فرمایا جبریل ہن تیرا کام آ گیا میرا تے میرے یار کا کام پورا ہو گیا انہاں قربانی وچ کوئی کسر چھوڑی نہیں رکاوٹ وچ میں خدا ہی بنیا وچ رکاوٹ میں ہی پائی ہے چھری نو کٹن میں ہی نہیں دیتا انہاں پڑھ تو کہتے نے جبریل جنت وچ وفاداری نہ ہو بذبح عظیم رب فرمایا میں جنت وچ دوبا بھیجیا جلدی اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرمایا ابراہیم علیہ السلام دے کول دمبا جدو پہنچیا
اسماعیل علیہ السلام کو پیچھا چھک لیا، تھلے دمبا دے دیتا، چھری چل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے شکر کیا، شکر چھری چلی گئی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، چھری تے تو چلا لی تھی، اسی دمبا بھیج دیتا ہے، وَفَدَيْنَا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اساں جنت وچ بھیج دیتا ہے۔ لیکن سونیا تیری کی گل ہے، ابراہیم تیری کی گل ہے، انہوں دی گل سن لو، یہ نہ کسی نے شک رہے کہ رب کائنات نے انہوں پوری قربانی ثابت کر کے دکھایا کہ قربانی تیری ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم علیہ السلام، اساں آواز دے رہے ہیں، اس کو آواز آئی، کدھروں آواز آئی؟ آسمانہ والے آواز آئی، ایسی وہ جبریل کی آواز ہوئی، لیکن رب نے فرمایا آواز ساڑی سی، آواز ساڑی سی، ایسا خوشخبری ابراہیم علیہ السلام نے دے دی تھی۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، آواز دی ہے ابراہیم علیہ السلام، قد صدقت الرؤیا، تساں خواب سچا کر کے دکھا دیتا، تساں ساڈی گل پوری کر کے دکھا دیتی، جہاں خواب دے وچ میں حکم دیتا ہے وہ گل پوری ہو گئی ہے۔ قد صدقت الرؤیا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جہاں نیکی کرے وہ بدلہ اسی انج دینے ہاں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسی جنت وچ تواڈے واسطے دمبا گھل کے اسماعیل کو بچا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سنت ابراہیمی جڑیاں ساریاں قربانیاں کیتیاں نے اللہ قبول و منظور فرمائے۔